لیکن اسلام جیسے امن کا پرتیک ہے، شانتی کا پرتیک ہے، امن اور شانتی کی حمایت کرنے والا مذہب ہے. آج میڈیا نے یا معاشرے نے جو اسلامک ٹیررزم کا ایک نام دیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامک ٹیررزم یہ ایک ٹکراؤ والا ورڈ ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ٹیررزم کا مطلب ہے دہشت گردی، سلامتی والی دہشت گردی. لیکن یہ بات لوگوں کو کہاں معلوم ہے؟ جب لوگ ایسا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ تم مسلمزم کو مت دیکھو. مسلمان کیا کر رہے ہیں مت دیکھو. اسلام الگ ہے، مسلم الگ چیز. جی. تو آپ مسلمان کے کسی بھی ایکٹ کو دیکھ کر اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اسلام میں شراب ہے. کریکٹ ہے. ہم بولیں گے مسلم کو تم دیکھنا چھوڑو، مسلم کی بنیاد پر اسلام کو جج مت کرو. تم اسلام کو جج کرنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر جج کرو. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 کے مطابق یہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. تو قرآن مجید کلیئر کنڈم کرتا ہے دہشت گردی، ہر قسم کے آتنکواد کا. قرآن مجید کھلا کھلا اس کا کنڈم کر دیتا ہے. اس کو کہیں سے بھی روم نہیں، کہیں سے بھی موقع نہیں آتنکواد کو، قرآن مجید اور اسلام کے تعلیمات کے مطابق. اب اگر مسلمان کہیں پر انوالو ہوتے ہیں کوئی ایسے دہشت گردی والے واقعات پر، تو اس کے میرے پاس سیدھے سیدھے 4 جوابات. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنکوادی رہتے ہیں، مسلمان ہی آتنکواد کے فہرست میں ان کا نام آ رہا ہے، تو تاریخ پڑھ کے دیکھتے تو بات ایسی نہیں ہے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ معصوم مرے، تو کیا یہ سب قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا؟ ہندوستان کے کئی واقعات میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ گاندھی کے قتل کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے اندرا گاندھی کا ہو، راجیو گاندھی کا، تو کیا یہ سب قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا؟ نہیں تھے. تو اس کا مطلب نکلا کہ ہر جگہ یہ کہنا کہ آتنکواد کی فہرست میں صرف مسلمانوں کا نام آتا ہے، یہ بات صحیح نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ کیا اسلام ان کو سکھاتا ہے؟ نہیں سکھاتا. اس کا اپنا وہ عمل ہے. جیسے کہ میں نے کہا شراب پینے والے مسلمان کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے کہ اسلام میں شراب ہے. یہ اس کا اپنی عملی غلطی ہے، اس پر اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے تو اس کا کرائم، اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں چوری حلال. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی مرتبہ مجھے تو شک ہوتا ہے، یعنی بات میرے ذہن میں نہیں جاتی کہ ایک مسلمان جو اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو وہ کبھی آتنکوادی والے کام میں حصہ لے ہی نہیں سکتا. یہ میرا بلیو. جو اچھا طریقے سے اسلام کو سمجھ چکا ہو، اگر اس کے پاس علم ہے اسلام کا، تو وہ یہ سب نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. کیونکہ اسلام میں بتایا اگر کوئی ایک معصوم کی جان لیتا ہے پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. اتنا بڑا گناہ کون سا مسلمان لینے کر قیامت میں اٹھنا چاہے گا؟ تو اگر اس نے اسلام کو اچھا سمجھا ہے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کے نام وہاں پر ڈالے جاتے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا مجھے خبروں میں یہ بھی پڑھنے میں ملا ہے کہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، کس نے کیا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے مسلمان. میں کہوں گا ایک ایوریج مسلمان بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا علم تو ہے، مسلمانوں میں نالج ہے کہ وہ اگر پیر میں یا اس کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی تو اس کو لے کر مسجد تو کیا اپنے گھر میں بھی وہ نہیں جاتا. مسجد کا وہ اتنا احترام کرتا ہے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عالم فاضل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ عام مسلمان بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر میں گندے جوتے کیسے لے کر جاؤں. جو گندے جوتے لے جانا پسند نہیں کرتا وہ جا کے بم رکھے گا کیا؟ مطلب سمجھ میں آنی چاہیے پوائنٹ. چوتھا مجھے اس کے اندر یہ پوائنٹ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کہہ کر پہلے نام میڈیا کے بعد گوشے پیش کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو ہراسمنٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اوور رول کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ کورٹ کو اوور رول کیا جا رہا ہے، پر لا آف دی لینڈ کو اوور رول کیا، جبکہ میڈیا کے بعد گوشوں کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا گھنونا الزام ڈال دے. اور جب نام ڈالا جاتا ہے تو عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ بڑے حروفوں میں، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو کہیں کونے میں یہ بات آ جاتی ہے، چھوٹی سی نیوز جس کو کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا تو لوگوں کے ذہن میں تو بات چلے جاتی ہے کہ بھئی جس نے کیا اس نے کیا، تو بغیر تحقیق کے انفارمیشن پھیلا دینا. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یا تو وہ مسلمان پلانٹڈ مسلمان، یعنی کسی نے ان کو ٹرین کر دیا، یا وہ بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے وہ کچھ سازش کا شکار ہے، یا تیسرا ہے کہ اس نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا ہوگا. میرا ماننا یا میرا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی کو ریلیجن سے جوڑنے کے بجائے یہ مان لینا بہتر ہے کہ دہشت گردی خود ایک نیا ریلیجن ہے. اس کے لیے لوگ کچھ انویسٹ کرتے ہیں، کچھ مسکرینٹس ہیں، کچھ سماجی ایسے بد عناصر ہیں جو باقاعدہ دہشت گردی کو پنپانا، پیدا کرنا ان کے روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے لیے معصوموں کا ذہن بنانا، ان کو کچھ مس گائیڈ کرنا، اس کی ایک باقاعدہ لابی ہو رہی ہے. تو اس میں مسلمان، اسلام یہ ٹاپک کے بجائے پوری ساری توانائی ایسے مسکرینٹس کے پیچھے لگا دی جائے تو یقینی طور پہ صحیح طور پر ہر ریلیجن کا جو بھی بچہ بھٹک کر
یہ دہشت گردی کے راستے پر جا رہا ہے، تو جب ہم اس پہ ریسرچ کریں گے اور صحیح تحقیق کریں گے تو ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم ہرٹ کرتے ہیں مسلمان کو یا کسی کی برادری کو، تو وہ ہرٹ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنا فوکس کریں صحیح سولوشن نکالنے کے لیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔